ارس خان نے اعلان کیا تھا کہ تقتمش کو زندہ پکڑا جائے تاکہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو مقتول شہزادے کی قبر پر لے جا کر سولی پر چڑھائے، لیکن ارس خان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ جب تقتمش لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گیا اور اسے گھوڑے پر بیٹھنا مشکل ہو گیا تو اس نے تیمور کے جنگی گھوڑے کے بدن پر سر رکھ دیا اور اس کی راسیں چھوڑ کر عیال سے چمٹ گیا۔ سمجھدار گھوڑے نے اپنے سوار کی حالت کا اندازہ لگا لیا اور ان مغلوں پر جا پڑا جو تقتمش کو گھیرے ہوئے تھے۔ مغل سوار گھبرا کر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہوئے اور وہ چند ہی لمحوں میں تیر کی طرح ان کے درمیان سے نکل گیا۔ مغل سوار ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تقتمش کو ارس خان کے ہاتھوں دوبارہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے میدان سے نکلتے ہی تاتاری لشکر نے بھی حوصلہ چھوڑ دیا۔ ارس خان نے اب بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے اپنے لشکر کو تعاقب سے روک دیا اور منہ پھیر کر اڑتا اسی جگہ واپس چلا گیا جہاں سے چل کر وہ تقتمش کے مقابلے پر آیا تھا۔ تقتمش جس وقت میدان سے نکلا تو سپہر تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کو شام تک لیے بھاگتا رہا۔ جنگی گھوڑے اپنی منزل کو خوب پہچانتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ شکست کی صورت میں انہیں کدھر اور کہاں واپس جانا ہے۔ گھوڑا دریائے سیر پار کر کے شمال کی طرف بڑھا تھا۔ اندھیرا ہو جانے کے باوجود وہ کہیں نہ رکا۔ صبح کے قریب بھوکا پیاسا دریائے سیر کے کنارے پہنچ گیا۔ پھر جب گھوڑا رکا اور تقتمش کی نظر دریائے سیر پر پڑی تو وہ گھوڑے کی سمجھداری پر حیران رہ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے دریا پار کر کے وہ جنوب کی طرف روانہ ہوا تھا۔ تقتمش گھوڑے سے اترا۔ اس نے گھوڑے کے سر اور پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ گھوڑے نے ہنہنا کر اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ تقتمش نے اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ جتنی دیر میں وہ اپنی مرہم پٹی سے فارغ ہوا، گھوڑا بھی گھاس چر کر اور پانی پی کر تازہ دم ہو گیا تھا۔ تقتمش کو اب اپنے پکڑے جانے کا بھی خدشہ تھا، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور دریا پار کر کے تاتاری علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ایک نئے خیال نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تقتمش کی پہلی شکست کے سلسلے میں تیمور نے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی تھی، حالانکہ تاتاری سرداروں نے اس کی غلط حکمت عملی کی شکایت کی تھی۔ تقتمش کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس دوسری شکست پر تیمور اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ پہلے اس نے دریا پار کر کے سمرقند جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اسے تیمور کے سامنے جاتے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر چند کے اس نے ارس خان کے مقابلے میں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور آخری وقت تک میدان نہیں چھوڑا تھا، لیکن بعض تاتاری سردار اس سے ناراض تھے اور وہ تیمور کے سامنے اس کی شجاعت کو گھٹا کر اور اس کی غلطیوں کو بڑھا کر پیش کر سکتے تھے۔ ان حالات اور خیالات نے اس کے قدم روک دیے اور وہ سمرقند کا سفر ملتوی کر کے گھوڑے سے اتر پڑا۔ تقتمش کے زخموں کی تکلیف تو کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن راستے کی تھکن سے جسم چور چور تھا۔ اس نے کچھ خشک غذا اور تازہ پھل کھا کر پیٹ بھر لیا تھا، لیکن اس کا دماغ سخت پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ آخر اس نے گھوڑے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک سایہ دار درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ تھکن اور نیند کے غلبے نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ اسی حالت میں سو گیا اور ایسی گہری نیند سویا کہ دوپہر ڈھلنے تک اسے ہوش نہ آیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ تاتاری لشکر کے شکست خوردہ 2-2 4-4 کر کے دریائے سیر کے کنارے پہنچ رہے تھے۔ ان سواروں کو شکست سے زیادہ تقتمش کے غائب ہونے کی فکر تھی۔ میدان جنگ میں جو سوار تقتمش کے قریب لڑ رہے تھے ان میں سے ایک سوار ان لوگوں میں موجود تھا۔ اس کا بیان تھا کہ اس نے تقتمش کو زخم کھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر جھکتے دیکھا تھا، پھر گھوڑا اسے لے کر میدان سے نکل گیا تھا۔ اس سے سواروں کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ تقتمش اب تک زندہ ہے، کیونکہ جب گھوڑا اسے لے کر میدان سے نکل گیا تو پھر اس کے پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے امیر کا گھوڑا ہے، ایک سوار نے کہا۔ ہمارے امیر پر خدا کی رحمت ہے، اس لیے ان کا گھوڑا بھی سب سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ پھر کیا عجب ہے کہ وہ اس دریا پر ہم سے پہلے پہنچ گیا ہو، ایک بوڑھے برلاس سردار نے خیال ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے، دوسرے نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دریا پار کر کے سمرقند کی طرف گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی سمرقند چلنا چاہیے۔ پھر جب سوار بوڑھے برلاس کے پیچھے پیچھے دریا پار کرنے لگے، بوڑھا برلاس سب سے آگے تھا۔ اچانک ان کی نظر ایک طرف اٹھی اور وہ خوشی سے چلایا، امیر کا اقبال بلند ہو، اس کا گھوڑا وہ چل رہا ہے۔ گھوڑا دریا سے کچھ دور بڑے اطمینان سے ہری ہری گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ وہ سب گھوڑے کے نزدیک آئے اور اس کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ گھوڑا چند لمحوں تک ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہنہناتا ہوا ایک طرف کو چل پڑا۔ آنے والے سب سوار اس کے پیچھے ہو لیے۔ گھوڑا میدان پار کر کے جنگل میں داخل ہوا اور اس درخت کے نیچے پہنچ گیا جہاں تقتمش گہری نیند سویا ہوا تھا۔ شہزادہ تقتمش، سپہ سالار، سردار نے اسے بڑی ادب سے آواز دی۔ تقتمش ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ارے تم، یہ کہتے ہوئے اس نے خجالت سے سر جھکا لیا۔ شہزادے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، بوڑھے برلاس نے اسے تسلی دی۔ ہم نے امیر کی ضرور کوئی نافرمانی کی ہے، جبھی ہمیں دوسری بار شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ تقتمش کے زخموں میں بھی تکلیف تھی، لیکن وہ خود کو سنبھال کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا،
یہ امیر کی نافرمانی نہیں بلکہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ بہرحال اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تمہارا ہر مشورہ مانوں گا۔ اگر تمہارے ذہن میں حملے کا خیال ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں شہزادے، برلاس سردار سر ہلاتے ہوئے بولا، ہم نے شکست کھائی ہے، ہم امیر کے سامنے اس کا اعتراف کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ سمرقند واپس چلیے۔ میں کس منہ سے امیر کا سامنا کروں گا؟ تقتمش بڑے کرب سے بولا، اس سے تو بہتر تھا کہ میں میدان میں ہی قتل کر دیا گیا ہوتا۔ آپ نے دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی شہزادے، برلاس سردار نے متانت سے کہا۔ ہم دربار میں اس کی شہادت دیں گے، امیر کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ وہ صرف بزدلوں اور میدان سے بھاگنے والوں کو معاف نہیں کرتے اور انہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ شہزادہ تقتمش نے سمرقند پہنچ کر بھی 3 روز تک امیر تیمور کا سامنا نہیں کیا۔ تیمور کو معلوم تھا کہ شکست نے تقتمش کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ اس نے بھی تقتمش کو نہیں بلوایا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب 1 ہفتے کے بعد تقتمش کی شرمندگی ذرا کم ہوئی اور اس کے زخم بھی بھر گئے تو وہ بھی دربار میں گیا۔ تیمور نے اسے سابقہ مرتبے پر رکھا اور شکست کے بارے میں بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ تیمور کو اپنے سرداروں سے شہزادے کی بہادری اور شجاعت کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں تقتمش کے لیے اب بھی پہلے جیسی محبت اور مروت موجود تھی۔ تقتمش کے لیے کریمیا کی سرزمین دیار غیر ہو گئی اور اس کی بازیابی سے نا امید ہو گیا۔ اس نے یہی غنیمت سمجھا کہ سمرقند میں رہ کر زندگی کے باقی ایام تاتاریوں کی پناہ میں گزار دے۔ اس دوران اس کا چشمانیہ سے کئی بار آمنا سامنا ہوا۔ وہ چشمانیہ کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن چشمانیہ اپنے محبوب شوہر کے قاتل کو کس طرح بھول سکتی تھی؟ وہ جب تقتمش کو دیکھتی تو جوش انتقام سے سلگ اٹھتی، مگر جلد ہی وہ اپنے جذبات پر قابو پا لیتی۔ اسے سرائے خانم کی تنبیہ اور تاکید یاد آ جاتی۔ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ اس پناہ گاہ سے بھی محروم ہو جائے۔ پھر جلد ہی مغلوں کے سنہرے غول میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ تقتمش کی قسمت نے یکایک پلٹا کھایا۔ اس کے طاقتور دشمن خاقان شرق و غرب ارس خان کا انتقال ہو گیا۔ اس اطلاع نے تقتمش کو قسمت آزمائی کا ایک سنہرا موقع دیا۔ اس نے تیمور سے کریمیا جانے کی اجازت چاہی، جو اس نے غیر مشروط طور پر دے دی۔ تقتمش جلد از جلد کریمیا پہنچنا چاہتا تھا۔ تیمور نے احتیاط کے طور پر اس کے ساتھ 10 تاتاری سوار کر دیے تاکہ تقتمش کو اقتدار حاصل ہو جائے تو یہ سوار اسے امیر تیمور اور اس کے احسانات کی یاد دلاتے رہیں۔ سنہرے غول میں ارس خان کے مرنے سے ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا پہلے ہی تقتمش کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، اب اس کے سوا کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ خاقان شرق و غرب کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس علاقے میں کئی دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ فیصلہ سنہرے غول کے خاقان اعظم ممائی خان کو کرنا تھا۔ اس فیصلے میں اسے یہ دشواری تھی کہ ارس خان کے علاقے میں شہزادہ تقتمش کے قبیلے کے لوگ زیادہ آباد تھے اور وہ تقتمش کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کرنے پر رضامند نہیں تھے۔ ممائی خان اگرچہ تقتمش کا قریبی عزیز تھا، لیکن تقتمش نے ارس خان کے بیٹے کو بلا وجہ قتل کر کے جو فتنہ اٹھایا تھا، اس سے وہ تقتمش کے خلاف ہو گیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ ارس خان کے مقابلے پر تاتاری لشکر لے کر آیا تھا، جس نے ممائی خان کو تقتمش سے اور زیادہ برگشتہ کر دیا تھا۔ ممائی خان ابھی اپنے مرکز سرائے باتوں میں بیٹھا اس جانشینی کے مسئلے پر اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہا تھا کہ شہزادہ بڑی خاموشی سے کریمیا میں داخل ہوا۔ وہ ایک اندھیری رات تھی، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا۔ تقتمش بے دھڑک کریمیا کی سرحدی چوکی میں داخل ہوا۔ خیموں پر مشتمل یہ چوکی ارس خان نے قائم کی تھی۔ چوکی کے مغل محافظ آگ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپیں سن کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون ہے؟ ایک محافظ نے تلوار کھینچ کر آواز لگائی۔ تقتمش کا گھوڑا سب سے آگے تھا۔ اس نے بغیر رکے جواب دیا، والی کریمیا شہزادہ تقتمش۔ شہزادے کا نام سن کر محافظوں کے ہاتھوں میں تلواریں کانپنے لگیں۔ تقتمش آگ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تمام پہرے دار اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تقتمش تلوار بلند کیے بڑی شان سے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ پھر اس کی باروب آواز سنائی دی، دوست یا دشمن، جنگ یا امن، جواب دو۔ آقا، ہم آپ کے سامنے ہتھیار کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ایک محافظ نے سر جھکا کر کہا اور تلوار زمین پر پھینک دی۔ دوسرے محافظوں نے بھی تلواریں پھینک دیں۔ تقتمش نے تلوار نیام میں ڈالی اور مسکراتا ہوا گھوڑے سے اترا۔ تاتاری سوار بھی آگ کے قریب پہنچ چکے تھے اور محافظ مغل انہیں تیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سے خطرہ نہیں ہے، یہ دوست ہیں، تقتمش نے مغل محافظوں کی نظریں پڑتے ہوئے کہا۔ انہیں ایک خیمے میں ٹھہراؤ۔ تاتاری سواروں کے لیے ایک خیمہ خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے گھوڑے قریب ہی باندھ دیے اور خود چلے گئے۔ تقتمش کے آنے کی خبر پوری چوکی میں پھیل گئی۔ خیموں میں سونے والے محافظ بھی جاگ پڑے اور شہزادے کو خوشامدید کہنے کے لیے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ارس خان نے کریمیا پر قبضہ کرنے کے بعد وہیں کے ایک سردار کو کریمیا کا عارضی حاکم بنا دیا تھا۔ اس چوکی کو بھی کریمیا کے فوجی محافظوں کی خدمات انجام دے رہے تھے۔
पुराने आका को अपने दरमियान देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे। वो शहजादे को एक बड़े खैमे में ले गए और फिर वहां बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तुकतमश के साथ आने वाले तातारी सवार खैमे में बैठे बड़ी बुरी तरह पेचोताब खा रहे थे। उनका खैमा शहजादे के बड़े खैमे से कुछ फासले पर था। फिर भी शहजादे के खैमे से बुलंद होने वाले कहकहों की आवाजें वहां तक पहुंच रही थीं, जिन्हें सुनकर उन्हें ज्यादा ताव आ रहा था। रात का खाना उन्होंने अभी तक नहीं खाया था। हालांकि उनके पास सफरी खुश्क ग़िज़ा मौजूद थी, लेकिन तुकतमश ने उन्हें रोक दिया था और कहा था कि मंजिल पर पहुंचकर शानदार खाना खाएंगे। और अब शहजादा अपनों में पहुंचकर तातारी सवारों को बिल्कुल फरामोश कर बैठा था। आधी रात गुजर जाने के बावजूद उन्हें अब तक खाना नहीं भेजा गया था। फिर उन्होंने मजबूर होकर तुकतमश के खाने पर लानत भेजी और एक साथी को बाहर भेजा कि वो खुद खुर्जियों में खाने को कुछ मौजूद हो तो ले आए। एक तातारी खैमे से बाहर निकला। उन्होंने घोड़े अभी नहीं खोले थे, सब सामान उन पर बंधा था। तातारी घोड़े के करीब पहुंचा ही था कि तुकतमश के खैमे से एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। तातारी को तुकतमश की इस बेमुरव्वती और लापरवाही पर सख्त गुस्सा आया। वो खुर्जियों से खाना निकालने की बजाय तुकतमश के खैमे की तरफ बढ़ा। मुगल मुहाफिजों के तमाम खैमे उसे खाली मालूम हुए। वो समझ गया कि तमाम मुहाफिज शहजादे के खैमे में जमा हैं और खुशियां मना रहे हैं। तातारी एहतियात से कदम उठाता हुआ तुकतमश के खैमे के पास पहुंच गया। खैमे का पर्दा उठा हुआ था और खैमा दर्जनों मशलों की रोशनियों में जगमगा रहा था। मुहाफिज शहजादे को घेरे बैठे थे। फिर ये देखकर उसके तन बदन में आग लग गई कि वो लोग खाना खा रहे थे। कोई बकरे की टांग भंभोड़ रहा था और कोई गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े नोच रहा था। तातारी खैमे की पुश्त पर पहुंच गया। खैमे में खामोशी थी, सब खाने में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद एक मुहाफिज की आवाज सुनाई दी। वो तुकतमश से कह रहा था, आका, तातारियों ने आपका कितना ही साथ दिया हो, लेकिन मुगल इनका साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा ही होना चाहिए। तुकतमश ने इत्मीनान से जवाब दिया, हमें खुद तातारियों से नफरत है, लेकिन हमारा इरादा है कि जब तक हम पूरी तरह ताकत हासिल न कर लें तब तक तातारियों से दोस्ती रखें। मैं आका का हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। मुहाफिज ने कहा, लेकिन करीमिया और शिमाली इलाकों पर आप इसी वक्त काबू पा सकते हैं जब मुगल कबाइल आपसे ताउन करें। आखिर ताउन न करने की क्या वजह है? तुकतमश सख्त लहजे में बोला, क्या हम करीमिया के हाकिम नहीं? क्या हमारी रगों में मुगल खून मौजूद नहीं? ये दुरुस्त है आका, मुहाफिज ने जवाब दिया, लेकिन मेरी दरखास्त है कि आप कोई नया तजर्बा न करें। मुगल तातारियों के खिलाफ हैं। आप इन तातारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो क्या करीमिया के मुगल भड़क नहीं उठेंगे? समरकंद में पनाह हासिल करने से आपके खिलाफ हलचल सी हो गई है। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर तुकतमश बोला, फिर तुम्हारा क्या मशवरा है? हमें मुगलों का ताउन तो हर सूरत में हासिल करना है। आका, मैं आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ? मुहाफिज ने इनकिसार से कहा, मेरे ख्याल में इसकी बेहतरीन सूरत यह है कि हम तातारियों को साथ ले जाने की बजाय इनके सर नेज़ों पर बुलंद करके आगे बढ़ें। तातारियों के सर देखकर मुगल बहुत खुश होंगे और आपका साथ देने पर मजबूर हो जाएंगे। तातारी सवार को, जो खैमे के पीछे खड़ा ये बातें सुन रहा था, अपने पैरों तले से जमीन निकलती महसूस हुई। उसने तुकतमश का जवाब भी सुना और जरा पीछे हटकर अपने खैमे की तरफ भागा। वो हांफता कांपता पहुंचा तो उसे देखकर उसके साथी भी घबरा गए। भागो भागो, जल्दी भागो, उसने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। क्यों, क्या हुआ? खैर तो है? उसके साथियों ने हर तरफ से उस पर सवालों की बौछार कर दी। वो मुगल हमें कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, वो सबको मार देंगे, तातारी ने खुद को संभालते हुए कहा और फिर तेजी से अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। दूसरे ही लम्हे तमाम तातारी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर करीमिया से जल्द अज जल्द निकल जाने के लिए घोड़े भगाए चले जा रहे थे। तातारी जिस रास्ते से करीमिया में दाखिल हुए थे वो उसी से वापस जा रहे थे, मगर रात का वक्त, फिर गिरफ्तारी का धड़का, पता नहीं वो किधर के किधर निकल गए। इस पर सितम ये कि थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपने पीछे घोड़े भागते हुए महसूस हुए। उन्हें यकीन हो गया कि मुगल उनका पीछा कर रहे हैं। इससे उन पर और बदहवासी तारी हो गई और वो ज्यादा अंधाधुंध भागने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो टुकड़ियों में बट गए और एक को दूसरे की खबर न रही। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी सरहद करीब दिखाई दी तो उनकी जान में जान आई, मगर सरहद पर पहुंचने वालों की तादाद कम हो गई थी। बाकी 5 का पता नहीं था कि कहां गए और उन पर क्या बीती। दिन चढ़े तक उन्होंने अपने साथियों का इंतजार किया, फिर मायूस होकर समरकंद की तरफ रवाना हो गए। तैमूर को तुकतमश की बड़ी फिक्र थी, क्योंकि वो मुगल शहजादा जंगी बिसात का एक अहम मोहरा था। उसने अपने इस मोहरे को आगे बढ़ाकर अर्स खान को शिकस्त दी थी, मगर ये चाल उल्टी हो गई। करीमिया से वापस आने वाले 5 सवारों ने जब करीमिया की पहली चौकी पर रूनुमा होने वाला हाल बताया तो तैमूर सन्नाटे में आ गया। उसे यकीन नहीं आया कि तुकतमश उससे बेवफाई कर सकता है। तैमूर ने अपने आप को मुतमईन करने के लिए एक सवार से पूछा, तुम में से कौन तुकतमश के खैमे पर गया और उसने वहां पर क्या सुना? क्या तुकतमश ने यह हुक्म अपनी जबान से दिया था?
سواروں کے پاس تیمور کے سوالوں کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں تھا۔ پہلے انہوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، پھر ان میں سے ایک جرأت کر کے بولا، اے امیر، ہم آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ سوار جس نے تقتمش کے خیمے پر پہنچ کر اس کی باتیں سنی تھی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے 5 سوار جو کریمیا سے واپس نہیں آ سکے وہ انہی میں تھا۔ بے وقوفو، تیمور چڑھ کر بولا، تم نے کم از کم اس کی پوری بات تو سنی ہوتی۔ ممکن ہے اسے دھوکا ہوا ہو اور اس نے غلط مطلب نکالا ہو۔ امیر، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ایک نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ وہ گھبرایا ہوا آیا اور بولا کہ جلدی بھاگو، تقتمش نے ہمارے بارے میں قتل کا حکم دے دیا ہے اور تم لوگ بغیر تصدیق کیے بھاگ کھڑے ہوئے احمق۔ تیمور کو غصہ آ گیا۔ جاؤ اور باقی سواروں کا انتظار کرو، جب وہ واپس آ جائیں تو ہمیں اطلاع دینا۔ تاتاری سوار خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ہفتہ، 15 دن، مہینہ گزر گیا مگر باقی 5 سوار واپس نہیں آئے۔ وہ واپس آتے بھی کیسے؟ انہیں تو مغلوں نے پکڑ کر ختم کر دیا تھا۔ تیمور نے اس واقعے کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تاتاری محافظوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تقتمش کی طرف سے بے فکر ہو کر بحر خزر کی طرف چلا گیا۔ وہاں کچھ قبائل نے شورش کر رکھی تھی، انہیں سزا دینے کے لیے خود تیمور لشکر لے کر گیا تھا۔ راستے میں اسے اطلاع ملی کہ تقتمش نے ارس خان کے پورے علاقے پر قبضہ کر کے خاقان شرق و غرب کا لقب اختیار کر لیا ہے۔ پھر جب وہ بحر خزر کی شورش ختم کرنے میں مصروف تھا تو اسے بتایا گیا کہ تقتمش نے مغلوں کے خاقان اعظم کو شکست دے کر اسے سرائے باتوں سے نکال دیا ہے اور تمام مغلوں اور سنہرے غال کا خاقان اعظم بن بیٹھا ہے۔ تیمور کو اس خبر سے اطمینان ہوا۔ اس نے سوچا کہ تقتمش کے خاقان ہو جانے کے بعد سنہرے غال سے کسی فوری رد عمل کا امکان نہیں رہا۔ وہ خوارزم کے صدر مقام اور گنج میں 2 مہینے اطمینان سے مقیم رہا۔ وہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے دبا دینا چاہتا تھا۔ امیر تیمور کی یہ محض خوش فہمی تھی۔ تقتمش نے کریمیا واپس جاتے ہی احسان، مروت اور دوستی کے تمام زاویے توڑ دیے تھے۔ اس نے کریمیا کے مغلوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے تیموری سواروں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے 5 اپنی جانیں بچا کر سمرقند پہنچ گئے تھے، لیکن وہ تیمور کو تقتمش کا اصل چہرہ دکھانے میں ناکام رہے تھے۔ تقتمش جب سمرقند میں مقیم تھا تو اسے تاتاریوں کے عالیشان محلات اور خوبصورت خیمے دیکھنے کا پورا موقع میسر آیا۔ اس نے سمرقند میں زر و جواہرات کے دریا بہتے دیکھے تھے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اسے اقتدار حاصل ہو گیا تو سمرقند کی دولت اپنے ویرانوں میں سمیٹ لے جائے گا۔ پھر سنہرے غال کا خاقان ہوتے ہی اس نے اپنے اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے اعلان کیا، تاتاری سلطنت سنہرے غال کے لیے پشت کا ناسور ہے، میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ خاقان، آپ مغلوں کے آقا ہیں، اس کا ایک سردار دبی زبان سے بولا، لیکن تیمور نے برے وقت میں آپ کو پناہ دی تھی، تاتاری لشکر آپ کی کمان میں دے دیا تھا، اس کے آپ پر بڑے احسانات ہیں۔ تقتمش نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا، تم نادان ہو، تیمور نے میری مدد نہیں کی، اس نے مجھے ارس خان کے مقابلے پر بھیج کر جوا کھیلا تھا، وہ میرے ذریعے مغل علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اچھا ہوا کہ میں اس کے لشکر کے ذریعے ارس خان کو شکست نہ دے سکا۔ میں نے سنہرے غال کی بادشاہت اپنے آدمیوں کے تعاون سے حاصل کی ہے، اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ پھر بھی میرے آقا، مغل سردار نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن تقتمش نے اسے ڈانٹ دیا، تم نہیں جانتے مغل حکومت کے لیے تاتاریوں کا خاتمہ ضروری ہے، ایک نیام میں 2 تلواریں اور ایک علاقے میں 2 بادشاہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تقتمش مغلوں کا ایک بڑا لشکر لے کر دریائے سیر پار کر کے آیا۔ اب وہ تاتاریوں کے علاقے میں تھا اور اس طرح قتل و غارت کا طوفان برپا کر دیا تھا۔ تاتاریوں کے سرحدی قلعہ داروں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تیمور کا منجا ہوا سالار عمر شیخ اس علاقے میں موجود تھا، وہ لشکر لے کر بڑھا۔ تقتمش سے ایک سخت مارکا ہوا لیکن عمر شیخ بھی اس طوفان کو روک نہ سکا۔ وہ بڑی بے جگری سے لڑا لیکن زخمی ہو کر پسپا ہو گیا۔ تقتمش بخارا کے مضافات تک پہنچ گیا، اس نے آبادیاں تہس نہس کر دیں اور بڑے محل کو آگ لگا دی۔ تیمور جو خوارزم کے مرکز اور گاؤں میں مقیم تھا، ایک شام ایک شخص اس کے پاس لایا گیا جو بے حد کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ اے امیر، اس نے نحیف آواز میں کہا، احسان فراموش تقتمش تاتاری علاقوں میں قیامت برپا کر رہا ہے، آبادیاں ویران ہو گئی ہیں اور بخارا کے محلات میں آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ میں 10 روز پہلے سمرقند سے چلا تھا، سوار نے اٹک اٹک کر بتایا۔ 10 روز؟ تیمور نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہاں سے سمرقند کا فاصلہ 900 میل تھا۔ جی ہاں، اگر میں زخمی نہ ہوتا اور میرے 5 گھوڑے راستے میں نہ مر گئے ہوتے تو میں کل ہی یہاں پہنچ جاتا۔ اس شخص نے سہارے سے بیٹھتے ہوئے کہا، امیر جلد کوئی قدم اٹھائیں، وہ نمک حرام سمرقند سے صرف چند منزلیں دور ہے، ہمیں احساس ہے بہادر جوان۔ تیمور نے گھوڑا لانے کا اشارہ کیا، اس کا غلام بھاگ کر گھوڑا لایا۔ تیمور گھوڑے پر سوار ہوا اور مشرق کی طرف رخ کر کے بولا، اے بخارا اور سمرقند کی بستیوں، تیمور قسم کھاتا ہے کہ جب تک مغل لشکر کو وہ تاتاری علاقوں سے مار کر بھگا نہیں دے گا، گھوڑے کی رکاب سے پیر نہیں نکالے گا۔ اور تیمور نے یہ قسم پوری کی۔
تقتمش تاتاری علاقوں کو پامال کرتا ہوا بڑی تیزی سے سمرقند کی طرف بڑھا، لیکن تیمور کی تیز رفتاری نے اسے بے بس کر دیا۔ تقتمش ابھی سمرقند سے 2 منزلیں دور تھا کہ تیمور اپنے چند جانثاروں کے ساتھ سمرقند پہنچ گیا۔ اس کا لشکر دوسرے دن پہنچا۔ تیمور کے سمرقند پہنچنے کی خبر نے تقتمش کے قدم روک دیے اور وہ جس تیزی سے حملہ آور ہوا تھا اسی تیزی سے دریائے سیر عبور کر کے شمالی علاقوں میں غائب ہو گیا۔ بظاہر سمرقند بچ گیا،